آپ نے بہت ہی دل خراش اور فکر انگیز یہ فوٹیجز بھی چلائے اور گفتگو بھی فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سکون کا منبع اور مرکز ہے، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے صرف زبان سے ذکر کرنے پر، کہ اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو وہ گویا ذکر کر رہا ہے۔ اصل میں یہ ذکر وہ یاد ہے، وہ نصیحت ہے، وہ رہنمائی ہے کہ بندہ کسی بھی حال میں ہو اسے اللہ رب العالمین فراموش نہ ہو۔ اگر وہ جیت رہا ہے تو یہ جیت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ ہارا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سبق سکھانے کے لیے ہے۔ اور جنگ احد کا جو واقعہ ہے، غزوہ احد کا، مسلمان بہت زیادہ یعنی گرفتہ ہو چکے تھے کہ یہ کن حالات سے ہم دوچار ہوئے، جبکہ نبی کریم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ دیکھو بدر میں تم جیتے تھے تو کن وجوہات کی بنا پر جیتے تھے، کہ نہ مال تھا، نہ اسباب تھا، نہ تلوار تھی، نہ تیر تھا، نہ تفنگ تھا، لیکن اللہ پر اعتماد و توکل تھا تو تمہیں جیت ملی۔ لیکن یہاں احد میں تم نے ایک حضور کریم کی نافرمانی کی، انہوں نے جو ہدایت دی تھی کہ یہ درہ نہ چھوڑنا، تم وہاں سے اتر آئے، چنانچہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ تو جیت کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں اور شکست کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ آج جو امت مسلمہ کا یہ حال ہے، فلسطین کے مسلمان جو سڑکوں پر اور کھلے آسمان تلے افطار کر رہے ہیں، اور نہ جانے انہیں افطار کے لیے بھی کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور غزہ تباہ و برباد ہے، جنگ بندی کے باوجود بھی اب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ ان کو آیا بحال بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کون کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ والے اسرائیل کو یعنی اس کی تعمیر نو کریں۔ تو ان سچویشنز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ تباہی تو خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہے نا، کہ ہم نے اپنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی امت مسلمہ کا درد سہا ہی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ گھر میں اپنے مگن ہے، شہر کی خبر نہیں، ایک ڈالی کی اپنی فکر ہے، چمن کا غم نہیں۔ یعنی ایک پرندہ ناسمجھ بیٹھا ہے ایک ڈالی کے اوپر، اور جنگل جل رہا ہے، چمن جل رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا گھونسلہ تو سلامت ہے نا۔ تو جب تک ہر فرد درد دل، دیکھیں ایک ہے عبادات، عبادات کے لیے آسمان کے فرشتے بھی بہت تھے اور ابھی تک مگن ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک دفعہ آسمان سے آواز آئی تو حضور نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، چرچراہٹ ہوئی، اور یہ چرچرانا بھی حق ہے، اسے چرچرانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جو خالی ہو، کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں عبادت کر رہا ہے، ذکر میں ہے، فکر میں ہے، اللہ کی توحید کے بیان میں اور رکوع میں، سجود میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں تو درد کے لیے پیدا کیا تھا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو اگر اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہو، اور دوسرے کے بچہ روئے سر میں درد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی وہ معراج ابھی حاصل نہیں۔ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شیئر کیا۔ دیکھیے صبر کا ہمارے ہاں ایک غلط مفہوم لیا جاتا ہے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو مار رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، اور آپ کمزور ہوں تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو آپ چپ کر کے سہ جائیں مجبوراً۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر اصل میں کہتے ہیں استقامت کو، صبر اصل میں کہتے ہیں برداشت کو، صبر کہتے ہیں اپنے آپ پر قابو پانے کو۔ یعنی جب آپ طاقتور ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اپنی طاقت کے بے جا استعمال سے خود کو روکنا ہے، اور جب آپ کمزور ہیں اور مظلوم ہیں تو اس وقت آپ نے اللہ سے امید، اور اللہ نے جو آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر طاقت دی ہے کہ آپ کھڑے ہو ظلم کے خلاف، اس سے آپ نے رکنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آپ نے ظالم کو نعوذ باللہ، یعنی فرعون نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو جس طرح بھی کہہ رہے تھے نا کہ اگر ہر کامیابی مل جائے تو پھر دنیا کا ہر شخص فرعون بن جائے۔ تو آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں کہ بندہ بن کر رہے، فرعون نہ بنے۔